حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک اور برباد کر دے. مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم کو آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دوسرے مال میں ملا رکھا. یعنی جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس پیسے کو آپ نے اپنے پیسے میں ملا رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی ہلاک اور ویران اور برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے. اے ایمان والو ہوش میں آ جاؤ، اپنے مال و دولت کو ہلاک اور برباد ہونے سے بچا لو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو. آپ کی دولت سونا اور چاندی حتیٰ کہ آپ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جائے گی. پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت کی چیز کو تباہ و برباد کر سکے؟ لہذا مکمل زکوٰۃ ادا کیا کرو، خود بھی محفوظ رہو گے اور مال و دولت بھی محفوظ رہے گا اور مرنے کے بعد جنت فردوس کے وارث بن جاؤ. اور مال و دولت کی زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے، اور جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے وہ مال بڑھتا نہیں ہے وہ بلکہ مال ویران و برباد ہو جاتا ہے. تو اے ایمان والو اپنے مال کو ویران و برباد ہونے سے بچا لو، اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کیا کرو، پورے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرو. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے. ان میں سے ایک تو وہ تبنگر یعنی جو مالدار شخص ہے اور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وہ شخص جہنم میں جائے. اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو شخص زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اے ایمان والو، بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں مگر مال و دولت کے لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو آدھا یا تہائی. جب تک کہ زکوٰۃ مکمل نہ نکالی جائے اس وقت زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. بے شک نماز بڑی پابندی اور بڑی سعادت کی چیز ہے مگر زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے. ابھی آپ نے حدیث شریف سنی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. بس ہم پر فرض ہے کہ ہم پورے مال کا حساب لگا کر پوری زکوٰۃ ادا کریں. دور نبوت میں ثعلبہ بن ابی حاطب نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ ہلاک و برباد و ویران ہو گیا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہے اور زیادہ مال پر شکریہ ادا کرنا مشکل ہے. یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا مگر مال و دولت کی محبت نے اسے پھر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے پر مجبور کیا اور ثعلبہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے. اور ثعلبہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا.
یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو دعا کے لیے اٹھائے اور سالبہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم ارزقنا سالبہ مالا، اے سالبہ، اے اللہ تو سالبہ کو مال عطا کر، اے اللہ تو سالبہ کو مال عطا کر۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سالبہ کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سالبہ نے کچھ بکریاں خریدی اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھنے لگے، یہاں تک ہے کہ مدینہ منورہ میں تنگ جگہ ہونے لگی تو سالبہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہاں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا، مگر مان بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا ہے، اور مان بڑھا، دنیا نے سالبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو 5 وقت کی نماز جماعت سے چھوٹی ہی تھی کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ اب ایسا وقت آیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ مال و زر کی محبت نے سالبہ کو مسجد اور نماز جماعت سے دور کیا، حتیٰ کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ سالبہ نماز جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے دریافت فرمایا کہ سالبہ بن حاطب کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سالبہ کا مال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ کم پڑ گئی، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سالبہ تجھ پر افسوس، سالبہ تجھ پر افسوس۔ اب ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نائبین صحابہ اکرام کو مالداروں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قائم کیے ہوئے عاملین بیرونی علاقوں کے امراء و مالداروں کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم سنایا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم صحابہ کرام نے رئیسوں کو سنایا تو ان مالدار اور امیروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات کو مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس روانہ فرمائے، لیکن زکوٰۃ کے وصول کرنے والے نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب سالبہ بن حاطب کے پاس گئے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا سالبہ نے کہ یہ تو ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا اور پھر میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ زکوٰۃ سالبہ کا یہ نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم زکوٰۃ سالبہ کا یہ جواب سن کر دربار رسالت میں واپس آئے۔ ابھی انہوں نے سالبہ کا کوئی پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے سالبہ افسوس ہے، اے سالبہ افسوس ہے کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالبہ کا جواب بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت افسوس ظاہر کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور سالبہ کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں کوئی وہ ہیں اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے پروردگار عالم عطا کر دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت مقدسہ میں سالبہ کے بخل اور اعتراض کی مذمت کی گئی۔ سالبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے، یعنی سالبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر آیت کو نازل فرمایا ہے تو سالبہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ لوگ مجھے بخیل کہیں گے،
لوگ مجھے کنجوس کہیں گے، بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کا حساب لگایا، زکوٰۃ کا مال لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجئے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے سالبہ، اپنی زکوٰۃ تم واپس لے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جواب سن کر سالبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو سالبہ موقع غنیمت جانا، سالبہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سالبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس دور میں بھی سالبہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہ فرما کر زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر سالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ مر گیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ اس کی لاش کو چیل اور کوے جنگل میں ہی کھا گئے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو، انشاءاللہ تعالیٰ تم جنت کے حقدار ہو جاؤ۔